جی ناظرین السلام علیکم، پاکستان میں فدا پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی۔ ناظرین اس وقت موجود ہیں کراچی پریس کلب کے باہر، جہاں آپ لوگوں کا ایک ہجوم دیکھ رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کی جانب سے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ناظم جوکیو جنہیں نومبر 2021 کو قتل کیا گیا تھا، اس قتل سے پہلے مرحوم ناظم جوکیو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی تھی، جس میں کسی عرب شکاری جو کہ غیر قانونی طور پر شکار کرنے سے متعلق، جس کے بعد انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اس قتل میں ملوث جام اویس اور جام عبدالکریم ملوث نکلے، جن کے خلاف FIR بھی اللہ کر کے درج کی گئی۔ حال ہی میں پولیس کی جانب سے حتمی چالان بھی جمع کرا دیا گیا۔ یہ چالان ATC کی عدالت میں جمع کروایا گیا ہے، جس میں پولیس نے MNA جام عبدالکریم اور MPA جام اویس کا نام خارج کیا ہے۔ اور ناظم جوکیو کی بیوی نے بھی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو کے تھرو یہ موقف کیا آئین اسپیکر کے اختیارات ہیں؟ آگے نہیں چلا، کیا آئین پارلیمنٹری پروسیجر ہے؟ کیا آئین سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے؟ کیا آئین سے پارلیمنٹیرینز کا ووٹ دینا ہے؟ یا آئین بنیادی انسانی حقوق ہے جو آپ کا میرا رشتہ اس ریاست سے ہے؟ اگر وہ آئین نہیں ہے تو پھر باقی آئین ایک طریقہ کار ہے کہ آپ طاقت میں آ جائیں جو آپ طاقت میں آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک کیس تھا 10 سال پہلے اشارت جتوئی کا، جس میں پریشر پڑا تھا، جب فیصلہ ہو گیا تھا وہ بھی ملک سے فرار ہوا تھا، اس کو پریشر پکڑ کے واپس لے کے آیا تھا، آپ نے اس کو ملزم بھی ٹھہرایا تھا، چارج بھی فریم کیا تھا، ٹرائل بھی کیا تھا، اور اب 10 سال بعد یہ اپنی مرضی سے واپس آیا ہے، اسے کوئی پریشر لے کے نہیں واپس آ سکا۔ اور یہاں آنے کے بعد ناصر جبران جو کہ ایک فعال سماجی رہنما ہے، آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ہونے والا احتجاج، اور جو کہ ہیومن رائٹس کی جانب سے ایک اپلیکیشن بھی فارورڈ کی گئی ہے کورٹ میں، اور اب اس کی کیا نتائج آنے والے سر؟ دیکھیے 21 تاریخ کو معزز عدالت 3 چیزوں کے اوپر سماعت کر رہی ہے۔ پہلا یہ کہ قومی کمیشن انصاف برانی حقوق، جن کی میں پیروی کر رہا ہوں بطور وکیل، ان کو اس کیس میں انٹروین کرنے کی، پارٹی بننے کی اجازت دی جائے، چونکہ 2012 کا قانون جو ہے انسانی کا، قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جن کیسز میں ہوں اس میں مداخلت کی، پارٹی بننے کی جو ہے اختیارات دیتا ہے اس ادارے کو، اور وہ اس لیے دیے گئے ہیں چونکہ پارلیمنٹ نے اس وقت یہ قانون بناتے ہوئے ازیوم کیا کہ ایسے کیسز ہوں گے جہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس ہوگا، جہاں پہ مانیٹری انفلوئنس ہوگا، تو وہاں پہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اس ادارے کو یہ اختیارات دیے گئے۔ اور یہاں پہ کیوں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے؟ چونکہ پولیس نے ہتھیار ڈال کے سارا کا سارا تفتیش کا ملبہ ایک مظلوم بیوہ عورت اور اس کے 4 یتیم بچوں پہ ڈال دیا، اپنے 6 مہینے کی کارروائی کو آگ لگا دی، اور حکومت کے دباؤ میں آ کے مرکزی ملزم جو کہ پیپلز پارٹی کے MNA اور MP ہیں ان کو بری الزامہ کر دیا۔ دوسرا استغاثہ، جس کا کام ہے پروسیکیوٹ کرنا، سوال کرنا، وہ ڈیفنس کاؤنسل بن گئی۔ وہ پہلے دن سے چاہ رہی تھی کہ ڈیفنس تو دور، یہ لوگ کبھی نامزد بھی نہ ہو اس FIR کے اندر، اس کیس میں، چلان میں، اور وہی آخر کار میں ہوا۔ تو جن لوگوں نے عدالت کی رہنمائی کرنی ہے وہ عدالت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس روشنی کے اندر ہماری پیروی، پہلی سماعت اس پہ، دوسری اس پہ کہ کیا پولیس کی تمام کارروائی دیکھ کے کیا عدالت کو بھی یہی لگتا ہے کہ جام کریم اور جام اویس کے نام ملزموں کی لسٹ سے فہرست سے نکال دینے چاہیے، اور تیسری بات کہ کیا یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے کہ نہیں، چونکہ ریاست نے یہ موقف بھی اختیار کیا، جبکہ ایک جج صاحب کی، مجسٹریٹ صاحب کی ریزننگ تھی کہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، ریاست نے پھر بھی یہ ویو قائم کیا کہ یہ پروسیکیوشن نے کہا کہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی انہونیاں جو کہ پریکٹس میں نہیں ہوتی وہ ہمیں اس کیس میں نظر آئی ہیں۔ لیکن ناصر بھائی ایک برسر اقتدار میں ہیں یہ صاحبانی، خود پارلیمنٹرین ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی کو انصاف دلانا کوئی آسان کام ہے؟ اقتدار کے اندر یہ نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ عہدے ہیں۔ اقتدار جو ہوتا ہے نا، وہ یہ بات ہوتا ہے کہ حق کیا اور سچ کیا، اور اقتدار ہمیشہ حق کا رہتا ہے، تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے سچ کا رہتا ہے۔ آپ بھری محفل میں بلاول بھٹو سے بولیے، عمران خان پہ تبصرہ کرے، کر لیں گے، مشرف پہ کرے، کر لیں گے، قمر باجو صاحب پہ کریں، کر لیں گے، چیف جسٹس عمر عطیہ بنجال پہ کریں، کر لیں گے، اس کے سامنے ایک غریب کا نام لو، ناظم جوکیو، منہ کا تالا لگ جاتا ہے۔ اقتدار میں ہمیشہ حق رہتا ہے، یہ عوام کو یہ طاقت سنبھالنی چاہیے کہ اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے، مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ معاملات اور معاشرے بدلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ مت دیکھیں کہ دنیا یہ ایڈمنسٹریٹو پاور کس کے پاس ہے، آپ اپنے حق کے نیریٹو سے، سچ کے نیریٹو سے، جو رائٹ ہے وہی مائٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو مائٹ ہے وہ رائٹ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے جج صاحبان کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے یہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ؟
اور ان کی فیور میں اگر کوئی بھی فیصلہ سنایا جاتا ہے وہ بھی انجسٹس میں نہیں آتا ہے. جج صاحب تو اس کی سماعت کریں گی نا 21 تاریخ کو, تو اس سے پہلے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نظر نہیں آ رہا. اگر انہوں نے ہماری درخواست پہ نوٹس دیے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو کوئی نہ کوئی وزن نظر آ رہا ہے. اگر انہوں نے جس تاریخ کو 15 تاریخ کو چلان ان کے سامنے آیا انہوں نے ویسے ہی نہیں ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے کہا میں اس پہ بحث سننا چاہتا ہوں, اس کا مطلب انہیں کچھ نظر آ رہا ہے. اچھا سر, جو وکیل صاحب پلی کر رہے تھے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں, کیس کمزور ہوا, اس سے پہلے تو وکیل صاحب پلی نہیں کر رہے تھے نا. وکیل صاحب جو پلی کر رہے تھے وہ یہاں تک تو کامیاب رہے کہ وکیل صاحب نے مجسٹریٹ سے کہا جو کہ شیریں جھوکیوں کے وکیل تھے کہ دہشت گردی کا کیس ہے, اور مجسٹریٹ صاحب نے اگری کیا اور دہشت گردی ایڈ کر دی. مگر چلان تو ابھی پیش ہوا ہے نا, جس کے اندر یہ بحث ہونی تھی کہ نام صحیح نکالے یا غلط نکالے, کیونکہ اس سے پہلے جس شکل کے اندر چلان پیش ہوا تھا اس میں جام کریم اور جام اویس کے نام تھے. تو جب نام تھے تو ہمیں دلائل دینے کی ضرورت کیا تھی. اب یہ تو 11 اپریل کے بعد کا اپڈیٹ ہے نا سر, جب نئی حکومت آئی ہے. تو پچھلے 2 ہفتے میں تو جو یہ کارروائی ہوئی ہے یہ تو ابھی کورٹ کے سامنے جائے گی. مشیر قانون کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے, مرتضیٰ وہاب کی گاڑی میں سٹی ایڈمنسٹریٹر اسپوکس پرسن پیپلز پارٹی کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے جام کریم آتے ہیں, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اجرک بناتے ہیں, صوبائی وزیر جو ہیں پرتپا کے سوال جو ہیں وہ رن وے پہ کرتے ہیں. یہ کام نا کہ اس طرح کی چھوٹی سوچ والے کام یہ پیپلز پارٹی والے ان کے کرتے ہوں گے بڑے. ہم مظلوم کو جب ہمیں کوئی گارڈ بھی پیٹتا ہے نا کسی وی آئی پی کا تو ہم اس گارڈ سے شکایت نہیں کرتے, ہم اس وی آئی پی سے شکایت کرتے ہیں. تو یہ تو بیچارے اعلی کار بن جاتے ہیں نا, یہ کیا اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں, اپنی نوکری ضائع کر دیں, اپنے اوپر انکوائریاں کھلوا لیں. مقابلہ دیا پولیس نے, مقابلہ دیا پولیس نے آئی او تبدیل کرنے سے انکار کیا تھا جب یہی آئی او زہر لگ رہا تھا پیپلز پارٹی کو, کیونکہ وہ ملزمان کے ناموں میں سے نکال نہیں رہا تھا جام کریم اور جام اویس کے نام. مگر جب وفاق میں حکومت بدلی اور پولیس کو نظر آیا کہ اب پرائم منسٹر بھی ان کی طرف سے, چیف منسٹر بھی ان کی طرف سے, تو ہم کہاں جائیں, تو پھر پولیس نے اپنا موقع بدلا. عمران صاحب ہیومن رائٹس ایک ایکٹیوسٹ ہیں, فعال ایکٹیوسٹ ہیں, جو کہ اس طرح کے کیسز جن کو انصاف نہیں ملتا ہے ان کو انصاف دلانے میں پیش رہتے ہیں. آج ان کا بھی یہی کہنا تھا, یہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں, اس کا جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو ناظم جوکیوں کے قاتل ہیں وہ پارلیمنٹیرین ہیں, اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, سردار ہیں اپنے قبیلے کے, اور کیس تو خاصا مشکل ہیں. مگر جہاں ہیومن رائٹس جو ہے بھی چیز کی آواز اٹھاتی, اس طرح ہونے والی مظلومیت کی آواز بنتی ہیومن رائٹس, وہاں انصاف مل کے ہی رہتا ہے. ہم بھی دعا گو ہیں اور اس طرح کے کیسز میں کم از کم جو بھی وکٹمس ہوتے ہیں انہیں انصاف ملے. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ انصاف سب کے لیے ہیں, خواہ وہ وقت کا پرائم منسٹر ہو یا آج کا ایم این اے ایم پی اے ہو, اور تمام جو ہے وہ اگر کنوکٹ ہیں کسی چیز میں تو ان کے جو وکٹمس ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے, ان کے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اس امید کے ساتھ کہ اس ناظم جوکیوں مرحوم کی جو بیوہ ہے ان کو انصاف مل کے رہے گا. اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی.